جی خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ختم ہوا تھا. آپ نے ذکر کیا کہ یہ اجتماعی معاملات ہوتے ہیں اور سوچ کا تعلق ہے. یہ جلد بازی اور یہ سب چیزیں دیکھیں جو ہم میں بے صبرا پن ہوتا ہے نا, اور بہت جلدی چیزیں پا لینے کی خواہش جو ہوتی ہے, یہ وہی سوچ ہے جناب علی. اب آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کی سوچ کیا ہے. آپ کے محلے میں, یعنی پہلے تو یہ چیزیں تھیں, اب تو بالکل ختم ہو گئی ہیں. آپ کے محلے میں اگر ایک اچھا شریف آدمی ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, اپنی نوکری کرتا ہے, حق حلال کی کمائی ہے اس کا, اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار ایک سفید پوش آدمی ہے, وہ اس کی عزت کا معیار دیکھ لیں. اور اسی محلے میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار کرپشن 2 نمبریاں کر کے, قبضے کر کے پیسے بنا لیے. یعنی پہلا اس کا ماضی ایسی تھا اور اب حال اس کا بڑا یعنی تابناک ہو گیا, بدل گیا. آپ یقین مانیے ہمارے معاشرے میں لوگ جو سوچ پروان چڑھی ہے اس کی عزت کریں گے, بھلے اس کو پیٹ پیچھے اس کو برا بھلا بولیں گے, بلکہ اب تو معاملہ یہ آ گیا اس شریف آدمی کے بارے میں بولیں گے یار یہ دیکھ لو کچھ نہیں کیا, یہ بڑا فضول قسم. یہ سوچ ہے نا آپ کی. اور اس کے برعکس اس آدمی جس نے کرپشن کر کے 2 نمبریاں کر کے پیسے بنائے, اس کو سب سلام کرتے ہیں. گاڑی اس کی ہے, گھر میں کھانا اس کا آ رہا ہوتا ہے, عیاشی وہ کر رہا ہوتا ہے, خوش محلے والے ہو رہے ہوتے ہیں. چلو بڑا خاندانی آدمی نہیں, بڑی منفی بات پہ خوش ہو رہے ہیں نا. دیکھیں بڑی منفی بات پہ خوش جو ہے وہ منفی مثبت تو چیزیں ہوتی ہیں, اور ہم بہت ساری منفی چیزوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت خراب آدمی ہے لیکن وہ کامیاب ہو رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں دیکھو کامیاب ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا کامیاب کرا ہے. کچھ دن پہلے میرا ایک دوست مطلب 2 نمبریاں کر کے کامیاب ہو رہا ہے لگ گیا, تو وہ کہہ رہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ سو آل مائٹی, اللہ کے جی میرا ویزا 5 سال کا ویزا لگ گیا. تو وہ اس کے خوش ہونے کا موقع تو دیں یار. چلے وہ اگر بالفرض امریکہ اگر جا رہا ہے, یہ تو طے ہے نا, کوئی 2 نمبری کر کے امریکہ نہیں جا سکتا, انہوں نے بڑا سسٹم اپنا سخت کر دیا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. باقی وہ پیسے ویسے چرانے کے لیے انہوں نے سوئٹزرلینڈ اور پاناما جیسی جگہیں بنا رکھی ہیں, اپنی طرف وہ صاف ستھرا کر کے بلاتے ہیں. تو مسئلہ وہی اجتماعی سوچ کا آ جاتا ہے عادل بھائی. وہ اجتماعی سوچ میں جو تنزلی ہوئی نا, گھر جو سب سے اہم جگہ تھی, وہاں سے پھر تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے, وہاں پر کیا سوچ ہے. یعنی آپ کا استاد جو اتنا قابل احترام اس کا مقام ہوتا ہے, آپ پچھلے عرصے اپنے تعلیمی ادارے کالجز یونیورسٹیز اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کا استاد سرکاری جو آپ کے کالجز ہیں وہ صرف اب اس کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ آپ جائیں بورڈ آفس میں اپنے وہاں سے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرائیں اور وہ جمع کرا دیں انٹر کے اور گریجویشن کے. یعنی وہاں اساتذہ آپ کو یہ تلقین کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ میں فلاں کوچنگ سینٹر میں پڑھاتا ہوں, مجھ سے کوچنگ لے لو. یار آپ کو سرکار اس کام کے پیسے دے رہی ہے, آپ اتنے معزز آدمی ہیں, اور اس کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ آپ وہاں نہیں پڑھانے کو تیار. اور نواز شریف پاناما کے اندر پیسے جمع کرے, آف شور کمپنیاں بنائے, پتہ نہیں کہاں سے زمین سے پیسے اگ جائیں اور ان کی فیکٹریاں اور ملیں قائم ہو جائیں. ایک استاد جو ایک لگی بدی تنخواہ کے اندر گزارا کرتا ہے, اس کے 4 بچے ہوتے ہیں یا 2 بچے ہوتے ہیں یا 6 بچے ہوتے ہیں, خیر وہ تو خیر مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے اپنے مسائل, اس کی چیزیں. آج ایک پہلے غریب آدمی, ایک معمولی سا کلرک بھی 80 گز کا مکان بنا لیا کرتا تھا. آج بڑے سے بڑا آدمی ایک چھوٹا فلیٹ نہیں خرید سکتا. مکان بنانا تو بڑی بات ہے, فلیٹ نہیں خرید سکتا. تو وہ کس طرح آپ کی سوچ کس طرح وہ ہوگی جب ایک ریاست کے فوائد لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں, تو سوچیں تو ڈسپرس ہوں گی. دیکھیے یہ ایک آدمی اچھا آدمی, شریف آدمی, میں نے خود ایسے اس معاشرے کے اندر دیکھے کہ آج سے 20 سال پہلے اس کے والد صاحب کی تعلیم, تربیت, اس لڑکے کی تربیت اور ان کی ذہنی سوچ جو تھی وہ بالکل پاکستانی, سچا مسلمان, ایماندار, نیکوکار, ہر طرح کی اس کے اندر چیزیں اے گریڈ پہ آتی تھیں, اے پہ آپ ٹک لگاتے چلیں. لیکن 25 سال کے بعد جب وہ عملی زندگی میں, تو وہ بیچارہ جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. اس کی تنخواہ اپنے باپ کی تنخواہ سے 3 گنا زیادہ ہے. اس وقت جو اس کے والد صاحب کی تنخواہ تھی, مثال کے طور پہ پہلے 2-2.5-3 ہزار روپے تنخواہ ہوا کرتی تھی, اور اس میں لوگ بچت کر کے کچھ نہ کچھ گزارا کر کے اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے. آج 2 لاکھ روپے تنخواہ والا اپنا ایک 80 گز کا کوارٹر نہیں بنا سکتا. دیکھیے پاکستان میں زمینوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, لوٹ سیل. دیکھیے اپنے عادل بھائی, اور بہت جو اچھا عام آدمی اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں مل پا رہا ہے, وہ تو ایڈوانس بھی دینے کے قابل نہیں ہے. 5 سال کی اگر کوئی قسط بناتا ہے تو 5 سال کے پیسے وہ کہاں سے دے گا, اس کو تو بیچارے کو اس کے پاس پیسے بچتے ہی نہیں ہیں. یہ عادل بھائی آپ نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. آپ نے جو بات کی نا کہ پہلے یہ تھا اب یہ ہے. پہلے اس لیے ایسا تھا کہ اس وقت جو سوچ تھی نا, جب ملک نیا نیا بنا تھا, تو وہ پھر ایمانداری کے جراثیم موجود تھے لوگوں میں, چاہے وہ سرکاری افسران ہو, چاہے وہ ایک جذبہ موجود تھا. پھر کیا ہوا, رفتہ رفتہ لوگ کرپٹ ہوتے چلے گئے. انہوں نے کرپٹ لوگوں کو ہی پسند کرنا شروع کر دیا. دیکھیں معاشرے میں جب آپ کا معیار یہ ہو جاتا ہے, آپ چاہے اپنا
ٹی وی دیکھ لیں, اس میں آپ اپنی رمضان ٹرانسمیشن دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. یعنی وہی اینکر جو چند دن پہلے شادیاں کرا رہا ہوتا ہے, ناچ گانے کر رہا ہوتا ہے, وہی رمضان میں فتوے دے رہا ہوتا ہے, وہی شب برات اور شب قدر اور ان سب چیزوں پہ بدل جاتے ہیں. یہ منافقانہ رویہ ہے. تو اسی سوچ نے لوگوں کو اس طرف مائل کیا. جب چور لوگ اوپر آ گئے تو انہوں نے ہم سب کے لیے زمین تنگ کر دی. یعنی اب نہ آپ کوارٹر لے سکتے ہیں, نہ پلاٹ لے سکتے ہیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کیا کریں. آپ کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے, راستہ آپ کے پاس بھی چوری کا ہی بچتا ہے. ظاہر سی بات لے دے کر آپ کے پاس راستہ وہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ یا تو آپ چوری, یا تو کوئی معجزہ ہو جائے, اللہ پاک آپ کے لیے کوئی ایسے اسباب بنا لے کہ آپ اپنا کوئی معاملہ کر لیں. آپ شادی نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی, یعنی آپ سوچ کے پاگل ہو جاتے ہیں. آپ تعلیم کا وہ نہیں کر سکتے. اب ریاست جو ان چیزوں میں ناکام ہوئی ہے اس کی وجہ دیکھیے, ذمہ داری تو ہم پر آتی ہے نا کہ ہم ایسے لوگوں کو ہم نے بھیجا جنہوں نے ہمارے لیے مطلب وہ بربادیوں کے فسانے لکھ دیے ہیں کہ اب وہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہے. تو ہم جن چیزوں پہ رونا دھونا مچا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو دیکھنا ہوگا, اپنے گریبان میں جھانک کر آج بھی رک کر ہم اپنی سوچ, اپنے رویوں کو اگر بدلیں گے تو 10 سال 20 سال 25 سال کے بعد ایک نیا پاکستان بن جائے گا, ایک اچھا پاکستان بن جائے گا. نیا تو خیبر پختونخوا نہیں بن سکا, نیا پاکستان کیسے بنے گا یار. دیکھیے خیبر پختونخوا کی آپ نے بات نہیں آپ نے بات کر دیا, میری بات مکمل ہونے دیں. میری بات سن لیں, یہ باتیں عوام اس سے بے وقوف نہیں بن سکتے. سن لیں, نہیں ٹھیک ہے, میری سن لیں, میری چھوٹی سی عرض ہے. دیکھیے خیبر پختونخوا میں جو لوگ آئے ہیں, پی ٹی آئی ہے اور جماعت اسلامی ہے, 3 سال ہوئے ہیں نا نئے پاکستان. یہ اس سے پہلے جن لوگوں کو آپ لوگ ووٹ دے کر منتخب کراتے رہے, انہوں نے کیا کر دیا پاکستان کے ساتھ, یہ تو پھر ان سے بہتر ہیں. کیا بہتر؟ دیکھیے ایک منٹ میری بات سنیں. اس وقت پورے خیبر پختونخوا میں 2.5 سال کے اندر انہوں نے ایک فلائی اوور بنایا. میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. دیکھیے خیبر, یہ تبدیلی, ایک فلائی اوور بنانا تبدیلی. میری بات تو سن لیں نا. خیبر پختونخوا ویسا بھی نہیں ہے جیسا پی ٹی آئی والے بتاتے ہیں, اور نہ ویسا ہے جیسا نون لیگ والے بتاتے ہیں. یہ اس کے بیچ کی کوئی قسم ہے. جناب علی, ٹیچرز کی تعیناتی کا معاملہ بہتر ہوا ہے, این ٹی ایس کے ذریعے وہاں بھرتیاں ہو رہی ہیں, چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں, اس میں ایک شفاف سسٹم بن چکا ہے. میرٹ پر دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بدل گیا ہے, نیا نہیں بنا ہے, لیکن اس میں کچھ بہتری, اور یہ بہتری ماضی کے ادوار سے بہتر ہے. تو پہلے وہاں پر کرپشن تبدیلی آئے گی. اب یہ الیکشن میں ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی بات سے سوچ تو نہیں آئے گی, تو آپ کا مسئلہ ہے نا, آپ کی, میں وہی تو اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں, یہ سوچ کا مسئلہ ہے نا. سوچ ہے وہ قومی سوچ کہاں جائے گی. مجھے تو نہیں لگتا کہ 2018 میں عمران خان کہیں کھڑے ہیں. 2018 کے بعد یا تو وہ شوکت خانہ میں ہوں گے, یا یہ نمل میں ہوں گے, یا پھر وہ اپنے سسرال میں جو ہے نا لندن میں بیٹھے ہوں گے. دیکھیے اگر عمران خان نہیں بھی ہوتے, بالکل ایک الگ موضوع ہے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے نا, عمران خان نمل چلے جائیں یا شوکت خانم یا لندن چلے جائیں, نہ ان کو پہلے ضرورت تھی نہ اب ہے. مسئلہ ہمارا ہے. اگر کچھ چیزیں بہتر ہوں گی وہ عمران خان کرے, وہ سراج الحق کریں, وہ نواز شریف کریں. اگر وہ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. عمران خان اگر ناکام ہو کے چلے جائیں گے نا تو کوئی بات نہیں. جناب علی پھر وہی زرداری صاحب ہیں, پھر وہی نواز شریف صاحب ہیں, عمران خان کے ساتھ اسد عمر صاحب اتنے بڑے رہنما پی ٹی آئی کے بنے ہوئے ہیں, اور ان کے بھائی محمد زبیر جو گورنمنٹ میں. یہ تو ٹھیک ہے, ہوگا نا, مطلب اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. اگر وہ کرپٹ گورنمنٹ ہے تو بھائی جب ایک آدمی اپنے گھر میں تو نیا گھر نہیں بنا پا رہا, جناب آپ کا اسد صاحب جو ہے, تو وہ نیا پاکستان کا خاک بنائیں گے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, یہ چھوڑ دیں یہ والی بات ہے. یہ نوح علیہ السلام تھوڑی بھائی, یہ تو خود امریکہ سے نوکری چھوڑ کے پتہ نہیں کس. نوح علیہ السلام نہیں ہے, لیکن یہ ایک نظریات ہر ایک کے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی چور کرپٹ ہے, جس طرح بات آئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی آف شور کمپنیز ہے, تو ٹھیک ہے, حکومت پکڑے نا. اب دیکھیے, اب یہ بہت موضوع سے ہٹ رہا ہے, وقت بھی ہمارا کم رہ گیا. دیکھیے چودھری نثار صاحب نے بولا خورشید صاحب نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, ان کے پاس یہ الزامات ہیں, تو یار آپ پکڑے نا یار, آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار جہانگیر ترین چور ہے, خورشید سے یاد آیا کہ کل محمود خان اچکزئی جو ہے قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے, انہوں نے ایک اور خورشید صاحب پروفیسر خورشید احمد کا حوالہ دیا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پورا اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے, پورا تمہیدی کہ پاکستان کے اندر کس طرح کرپشن ہے اور کس طرح کرپشن ختم کی جا سکتی ہے. پوری کی پوری اس کا فارمولہ, پورا ایک طریقہ کار, اس کی ہر چیز. انہوں نے کہا کہ ہر شریف آدمی کو یہ پڑھنا چاہیے. محمود خان اچکزئی جیسے آدمی نے یہ بات کہی, لیکن ہماری سوچ تبدیل نہیں ہو رہی. دیکھیے یہ ہم نہیں بدلیں گے. کوئی بھی آدمی اس مقالے کو, اس آرٹیکل کو, اس تھیسس کو نہیں پڑھے گا, اور ہماری سوچ جو ہے وہی سوچ کی سوچ رہے گی. سوچ اسی طرح بنتی ہے, 70 سال میں جو بنی ہے یہ آگے بھی 70 سال اسی طرح جائے گی. سوچ میں تبدیل, ہم ریئیکشنز کو سوچ قرار نہیں دے سکتے, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی.
ریئیکشن ریئیکشن ہے، سوچ سوچ ہے. ہماری سوچ چوری کی سوچ ہے، ہماری قومی سوچ چوری کی سوچ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جی اپنے طور پہ چلیں، اپنے طور پہ بڑھیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہر آدمی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہا ہے، بلکہ اب ادھر سے ہٹا کے میڈیا سائنسز پڑھا رہا ہے اور دوسری چیزیں پڑھا رہا ہے جن میں زیادہ پیسے ہیں. تو سوچ تو پیسے کی سوچ ہے. اب ہمیں اسی سوچ پہ چلنا ہے کہ کسی اور سوچ پہ کام کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہوگا. جی ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ سوچ کس طرح سے اجتماعی اور انفرادی رویوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس گفتگو کا نتیجہ بہرحال یہی نکلا ہے کہ سوچ ہمیں بہرحال بدلنا ہوگی. اگر ہمیں ملک بدلنا ہے، اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں. جس دن سوچ بدل گئی، ہم بدل گئے، ملک بھی بدل جائے گا، تقدیر بھی بدل جائے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.